جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ہر دور میں یہ امت اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندوں سے سلسلہ تعلق مضبوط کرنے میں لگی رہی، اور ان کی بارگاہ میں حاضر ہونا اور اپنے حاجات کے سلسلے میں ان کو وسیلہ بنانے کی کوشش کرنا، یہ جاری و ساری رہا۔ تو ان احادیث کریمہ پر بھی توجہ کرنی چاہیے، اور ان پر غور و تفکر کرنے کے بعد ایک مسلمان پر استمداد کے سلسلے میں ناجائز ہونے کا فتویٰ لگانے سے بہتر یہ ہے کہ اس کو اگر بالفرض وہ غلطی کر رہا ہے تو صحیح راستے پر لا کر بتایا جائے کہ بالکل آپ جو عمل کر رہے ہیں یہ عمل سنت کے مطابق ہے، صحابہ کرام کا طریقہ رہا ہے کہ انہوں نے نبی کریم سے اکتساب فیض کیا ہے، اور دیگر بعد میں آنے والے لوگوں نے صحابہ کرام سے دعائیں کروائیں، پھر اولیاء امت کی طرف متوجہ رہے، تو آپ کا عمل تو یہ درست ہے، لیکن یہ تھوڑی سی غلطیاں آپ اس کی اصلاح فرما لیں، یہ بہت اچھی بات ہے۔ چہ جائے کہ کسی ایسے عمل کو مطلقاً ناجائز و حرام کہہ دینا کہ جو عمل خود صحابہ کرام سے ثابت ہو، تو پھر یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ اس فتوے کی زد میں کیا عام آدمی آتا ہے، یا وہ فتویٰ صحابہ کرام علیہم الرضوان کے خلاف بھی جا سکتا ہے۔ اگر ایسا ہے تو پھر یقینی سی بات ہے کہ آخرت میں یہ بات قابل گرفت ہو سکتی ہے۔ ایک مزید آپ کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہی ایک واقعہ عرض کرتے ہیں، اور اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عظیم معجزے کا ظہور ہے۔ بخاری و مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، یہ کہتے ہیں، حدیث نمبر 5642 ہے، یہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ روایت کرتا تھا، لیکن اور وجہ اس کی پہلے بتاتے ہیں کہ وجہ یہ تھی کہ میرے مہاجر بھائی بازار میں تجارت کرتے تھے، اور میرے انصاری بھائی اپنے کھیتی باڑی اور دیگر کاموں میں مشغول رہا کرتے تھے۔ میں ایک مسکین آدمی تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن مبارکہ دل سے تھام کر اور وہیں میں رہا کرتا تھا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے جو سنتا ہوں وہ یاد نہیں رہتا، یہ سب چیزیں سب یاد نہیں رہتی، بہت سی باتیں نکل جاتی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنا کپڑا پھیلا دو، تو میں نے اپنی چادر پھیلا دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کپڑا جو اللہ نے چاہا وہ پڑھا، اور اس کے بعد وہ کپڑا اپنے سینے سے اپنے سمیٹ کر مجھے دیا، اور فرمایا کہ یہ اپنے سینے سے لگا لو، تو میں نے اس کو سمیٹ کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ کہتے ہیں کہ پھر کبھی نہ میرا کوئی کلام میں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کلام میں بھولا، اور نہ میرے ذہن سے کوئی بات محو ہوئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک عظیم معجزہ ظاہر ہوا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو قوت حافظہ عطا فرما دی۔ یقینی سی بات ہے کہ یہ ما تحت الاسباب تو نہیں تھا، سبب تو یہ ہوتا کہ سرکار کوئی بادام پستے وغیرہ دیتے، کوئی دوا دے دیتے، اس سے ذہن کھل جاتا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے قدرت سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کی ہوئی ایک فضیلت سے حصہ عطا فرمایا، اور براہ راست حافظے کی دولت سے مالا مال فرما دی۔ یہ چادر کا معاملہ بھی جو تھا، یہ ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادب، احترام اور عاجزی کو اختیار کیا کہ اللہ تعالیٰ براہ راست ہر چیز کرنے پر قدرت رکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگرچہ اللہ کے عطا سے فرماتے، لیکن براہ راست اگر اس طرح اشارہ کیا حافظہ مل گیا، تو یہ پھر یا صرف یوں نظر سے ہی آپ فیض جاری کر کے حافظہ تیز کر دیتے، تو یہ ادب بظاہر نہ رہتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ براہ راست سب کچھ کرتا ہے، کر سکتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی براہ راست فرما رہے ہوں، تو یہ ذرا تھوڑا سا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود یہ بات پسند نہ آئی۔ تو آپ نے اکثر معجزات کے ظہور کے لیے کوئی نہ کوئی وسیلہ قائم فرمایا، اگرچہ ظاہر ایسا ہوتا ہے کہ اس وسیلے کی کوئی حاجت تو نہیں تھی، اس کے بغیر بھی ہو سکتا تھا، لیکن یہ ادب تھا، احترام تھا، تاکہ ایک وسیلہ قائم ہو جائے اور یہ بات ثابت ہو جائے کہ مخلوق کسی نہ کسی چیز کی محتاج ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ اگرچہ ہمارا عقیدہ یہی ہوگا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت سی چیزوں کے محتاج نہیں تھے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ ہاں آپ اللہ تعالیٰ کی تائید کے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام کے ضرور طالب رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی عطا کے بغیر آپ سے کوئی معجزے کا صدور نہیں ہوا۔ لیکن
اس کے لیے ذریعہ اور سبب اختیار کرنا اس ادب کی وجہ سے تھا۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے، بخاری و مسلم کی روایت ہے، 5643 نمبر حدیث پاک ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ مجھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم مجھ کو ذوالخلصہ سے راحت نہ دو گے؟ یہ ذوالخلصہ دراصل ایک مقام تھا کہ جہاں یہ بت خانہ تھا، جہاں پر بت وغیرہ رکھے ہوئے تھے، اور اسے وہ لوگ کعبۃ اللہ الیمانہ یمانیہ بھی کہا کرتے تھے، اور قبیلہ خصم کا اس میں ایک بت تھا جس کا نام خلصہ تھا۔ تو سرکار نے فرمایا کیا تم مجھے ذوالخلصہ سے نجات دے سکتے ہو؟ تو میں نے عرض کیا صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جی ہاں بالکل میں یہ خدمت سر انجام دوں گا، لیکن میں گھوڑے پر نہیں ٹھہر سکتا ہوں۔ یعنی یہ گر جایا کرتے تھے، پھسل جاتے تھے، کیونکہ ایک ہوتی گرپ، مضبوطی کے ساتھ لگام تھام کے رکاب میں پاؤں، تو یہ آپ کہتے تھے، فرماتے ہیں مجھے یہ حاصل نہیں تھی، میں اکثر پھسل کے گر جایا کرتا تھا۔ تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کر دی، تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارکہ میرے سینے سے لگا دیا، تو میں نے آپ کے دست مبارکہ کا اثر اپنے سینے میں پایا، یعنی ایک فیض، ٹھنڈک، ایک راحت، سکون جس کو کہتے ہیں، میں نے سینے میں محسوس کیا۔ اور پھر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، الہی اسے ثابت قدم رکھ، اسے ہدایت دینے والا اور ہدایت یافتہ بنا دے۔ راوی فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں اپنے گھوڑے سے کبھی بھی نہیں گرا۔ پھر میں 150 سواروں کے ساتھ اس قبیلے میں گیا اور میں نے ذوالخلصہ کو آگ لگا دی اور بت وغیرہ جلا دیے، گرا دیے۔ تو دیکھیے معلوم یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے بڑے انعامات سے نوازا ہے، ثابت قدمی دینا، مضبوطی عطا کرنا، گھوڑے کے اوپر بیٹھنے کی قدرت فراہم کرنا۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالی نے ہی سب کچھ عطا فرمایا، لیکن وسیلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنے، اور ایسا نہیں تھا کہ آپ نے کوئی ان کو تربیت دی ہو باقاعدہ، یعنی تربیت دینا شروع فرما دی، کسی ماہر گھوڑے پر جمنے والے کی صحبت میں رہنے کا مشورہ دیا ہو، بلکہ سینے پہ ہاتھ رکھا، دست اقدسا اور فیض ایسا جاری ہوا کہ آپ کو مضبوطی حاصل ہو گئی، اور پھر وہ آپ گھوڑے سے کبھی بھی نہیں گرے۔ ان تمام معجزات جو ابھی تک ہم نے بیان کی، اس پہ ایک آپ نتیجہ ضرور نکال سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خزانوں میں باعطائے الہی کوئی کمی نہیں، جس نے جیسا مانگا سرکار نے عطا فرمایا، اور مانگنے والے صحابہ کرام علیہم الرضوان ہیں، طلب کرنے والے صحابہ کرام علیہم الرضوان ہیں، اور دینے والی ذات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، حقیقی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، وسیلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بن رہے ہیں۔ اور ہم نے بارہا اس پر کلام کیا کہ جب کوئی چیز سبب اور وسیلہ بن رہی ہو تو آپ کام کی نسبت فاعل حقیقی کی طرف بھی کر سکتے ہیں اور سبب اور ذریعے کی طرف بھی کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ ڈاکٹر نے گولی دی، مریض شفا پا گیا، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں جی ڈاکٹر نے شفا دی، یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ گولی نے شفا دی، اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے شفا دی۔ کہ اگر ڈاکٹر گولی کو سبب اور وسیلہ قرار دے تو فاعل حقیقی اللہ تعالیٰ ہے، آپ نے اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کر دیجیے، اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرمائی، ٹھیک۔ اور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں گولی یا ڈاکٹر نے شفا دی، ٹھیک، کیونکہ ذریعہ سبب کی طرف آپ نسبت کر رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرنا بھی درست ہے کہ آپ نے امداد کی یا آپ نے چیز عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔